بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ بدعت کیا ہے؟ حدیث اور تشریح پڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہنی ضروری ہے، گرچہ اس بات کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر اکثر بدعتیں وہ ہیں جن کی شروعات ذات پات کے نظام کی وجہ سے قائم ہوا، اور اسی نظام نے ہندوستان کے اندر بدعتوں کو پروان چڑھایا ہے۔ کوئی بھی بدعت ہو، عام طور پر سماج کے دبے کچلے لوگ اس میں پیش نظر آتے ہیں، اور یہی لوگ بڑھ چڑھ کر بدعتوں میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو ہندوستان کے ذات پات کے نظام کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اگر 50 سال پہلے کے ہندوستان کو دیکھے اور ذات پات کے نظام کو دیکھے تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی بھی گاؤں، لوگ بولتے ہیں لیکن آج بھی کوئی بھی گاؤں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آپس میں ذات پات کی وجہ سے نہ لڑ رہے ہوں۔ قتل، غارت، سب کچھ ذات پات کی بنا پر ہو رہا ہے، لوگ گرچہ کچھ بھی بولیں۔ تو خیر، ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین میں سے نہیں ہے، تو اس کی وہ بات رد ہے، مانی نہیں جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا آخری جملہ ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی یہاں دیکھیں، یہاں ہے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جو دین میں کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا آخری جملہ ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض اکابر علماء اور شارحین حدیث نے بدعت کی اصل لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا اور لکھا ہے کہ ہر وہ امر بدعت ہے جو عہد نبوی میں نہیں تھا اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے بہت سے امور ہیں جو نہ تو عہد نبوی میں تھے اور نہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، مگر دینی لحاظ سے وہ اشد ضروری اور ناگزیر ہیں، اور امت کے علماء و فقہا میں سے کسی نے بھی ان کو بدعت اور ناجائز نہیں قرار دیا ہے، بلکہ دین کی ضروری خدمت اور موجب اجر و ثواب سمجھا ہے۔ مثلا قرآن مجید پر اعراب لگانا، فصل و وصل اور وقف وغیرہ کی علامات کا لکھنا، تاکہ عوام بھی قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر سکیں۔ اسی طرح حدیث اور فقہ کی تدوین اور کتابوں کی تالیف اور حسب ضرورت زبانوں میں دینی موضوعات پر تصانیف اور ان کی طباعت و اشاعت کا اہتمام، اور دینی تعلیم کے لیے مکاتب و مدارس کا قیام وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں نہیں تھیں، اور قرآن و حدیث میں بھی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو بدعت کی مذکورہ بالا تشریح کے لحاظ سے یہ سب امور بدعت ہونے چاہیے۔ اسی طرح ساری نئی ایجادات، ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کا استعمال بھی اس تشریح کے لحاظ سے بدعت اور ناجائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات بداہتاً غلط ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان علماء و شارحین حدیث نے کہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔
مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اور دوسری قسم بدعت کی وہ ہے جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ مطابق ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت حسنہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح و جائز۔ پس قرآن مجید پر اعراب اور فصل و وصل وغیرہ کی علامات لکھنا اور حدیث و فقہ کی تدوین اور حسب تقاضائی ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و اشاعت اور مدارس کا قیام وغیرہ، یہ سب بدعت حسنہ کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح نئی ایجادات کا استعمال بھی یہ بدعت حسنہ ہی کے قبیل سے ہے، ناجائز نہیں ہے، مباح اور جائز ہے۔ لیکن علماء محققین بدعت کی مذکورہ بالا تشریح اور حسنہ اور سیئہ کی طرف ان کی تقسیم کے اس نظریہ سے متفق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمان و کفر اور صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی طرح بدعت ایک خاص دینی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے، اور اگر کوئی عمل ہے تو اس کو دینی عمل کی حیثیت سے کیا جائے، اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح اس کو ثواب آخرت اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھا جائے، اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ کتاب و سنت کی نص، نہ قیاس اور اجتہاد و استحسان جو شریعت میں معتبر ہے۔ ظاہر ہے کہ بدعت کی اس تشریح کی بنا پر ان میں ایجادات کا استعمال اور نئی باتیں جو عہد نبوی میں نہیں تھیں اور جن کو امر دینی نہیں سمجھا جاتا، بدعت کے دائرے ہی میں نہیں آتی، جیسے کہ ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعہ سفر، اور اسی طرح کی دوسری جدید چیزوں کا استعمال۔ اسی طرح جس زمانے میں دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی احکام کی تعمیل کے لیے جن جدید وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہو، وہ بھی بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی، جیسے قرآن مجید پر اعراب وغیرہ لگانا تاکہ عوام بھی صحیح تلاوت کر سکیں، اور کتب حدیث کی تالیف اور ان کی شرحیں لکھنا، اور فقہ کی تدوین اور مختلف زبانوں میں حسب ضرورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و اشاعت کا اہتمام، اور دینی مدارس اور کتب خانوں کا قیام وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اگرچہ یہ عہد نبوی میں نہیں تھیں، لیکن جب اہم دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی احکام کی تعمیل کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر ہو گئی تو یہ شرعاً مطلوب اور مامور بھی ہو گئی۔ جس طرح وضو کرنا شریعت کا حکم ہے، لیکن جب اس کے لیے پانی کا تلاش کرنا یا کنویں سے نکالنا ضروری ہو تو وہ بھی شرعاً واجب ہوگا۔ دین و شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی فرض و واجب کے ادا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری اور ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہے، لہذا اس طرح کے سارے امور جن کا اوپر ذکر کیا گیا بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں ہی نہیں آتے، بلکہ یہ سب شرعی مطلوب اور واجبات ہیں۔ بدعت کی یہی تشریح و تعریف صحیح ہے، اور اسی بنا پر ہر بدعت ضلالت ہے، جیسا کہ زیر تشریح حدیث میں فرمایا گیا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس موضوع پر 9ویں صدی ہجری کے ممتاز عالم و محقق امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی والی تشریح اور حسنہ اور سیئہ کی طرف اس کی تقسیم کے نظریہ کو بڑے محکم دلائل سے رد کیا ہے۔ اس ضخیم کتاب کا یہی موضوع ہے۔ ہمارے اس ملک کے عظیم ترین عارف و مصلح امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے بھی اپنی بہت سی مکتوبات میں اس مسئلہ پر کلام کیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جن علماء نے بدعت کو دو خانوں حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کیا ہے ان سے بڑی علمی غلطی ہوئی ہے۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے، بدعت ہمیشہ سیئہ اور ضلالت ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کسی بدعت میں نورانیت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے احساس و ادراک کی غلطی ہے۔ بدعت میں صرف ظلمت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس موضوع پر شرح و بسط کے ساتھ کلام کیا ہے، اور وہ اہل علم کے لیے لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔ اب یہاں تشریح بدعات و محدثات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں
ان محدثات اور نو ایجاد باتوں کو خواہ و اعمال کے قبیل سے ہو یا عقائد کے قبیل سے قابل رد اور مردود قرار دیا گیا ہے، جو دین میں ایجاد کی جائے اور ان کو امر دینی یعنی رضا الہی اور ثواب اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنایا جائے، اور فی الواقع ان کی یہ حیثیت نہ ہو، نہ اللہ رسول کی طرف سے صراحتاً و اشارتاً ان کا حکم دیا گیا ہو، نہ شرعی اجتہاد و استحسان اور قواعد شریعت پر ان کی بنیاد ہو۔ حدیث کے لفظ فی امرنا ھذا اور ما لیس منہ کا مفاد اور مطلب یہی ہے کہ پس دنیا کی ساری ایجادات اور وہ تمام نئی چیزیں جن کو امر دینی اور وسیلہ رضا الہی اور ثواب اخروی نہیں سمجھا جاتا، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، جیسے نئی قسم کے کھانے، نئے طرز کے لباس، جدید طرز کے مکانات اور سفر کے لیے نئے ترقی کے ذرائع کا استعمال کرنا۔ اسی طرح شادی وغیرہ کی تقریبات کے سلسلہ کے وہ خرافاتی رسوم اور لہو و لعب اور تفریحات کے وہ پروگرام جن کو کوئی بھی امر دینی نہیں سمجھتا، ان سے بھی اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جن رسوم کو امر دینی سمجھا جائے، ان سے ثواب آخرت کی امید کی جائے، وہ اس حدیث کا مصداق قابل رد اور بدعت ہے۔ موت اور غمی کے سلسلہ کی زیادہ رسوم اسی قبیل سے ہیں، جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، جمعرات کو مردوں کی فاتحہ، بڑے پیر صاحب کی 11ویں، 12ویں، بزرگوں کی قبروں پر چادر وغیرہ چڑھانا اور عرسوں کے میلے ٹھیلے، ان سب کو امر دینی سمجھا جاتا ہے اور ثواب آخرت کی ان سے امید رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کا مصداق اور مردود بدعات و محدثات ہیں۔ پھر ان عملی بدعات سے زیادہ مہلک وہ بدعات ہیں جو عقائد کے قبیل سے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور دراز سے پکارنے والوں کی پکار و فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی مدد اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس جرم کے مجرم اللہ کی مغفرت و بخشش سے قطعی محروم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔